اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات رات 10 بجے سے لے کر کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو ہم مدعو کرتے ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے چند سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج کے لائیو کالز بھی لی جاتی ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عظمت آدم اور شیطان آج ہمارے پروگرام کا موضوع ناظرین گرامی یہ ہے، تو مجھے علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا ہوگا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور نائب کو تصرف بھی حاصل ہے، اختیار بھی حاصل ہے، نائب کو وہ تمام خوبیاں حاصل ہے، وہ تمام اوصاف حاصل ہے کہ جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجود ملائکہ ہے، اس کا بہت شرف ہے، اعزاز ہے کہ یہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ اب یہاں عظمت آدم اور ورسز شیطان جو ہے، ایک یہ آج جو موضوع ہمارا بہت ہی اہم موضوع اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر آپ یقیناً گفتگو سننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً آپ بھی بہت معلومات رکھتے ہیں، لیکن علماء دین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج۔ عظمت آدم اور شیطان آج ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین صاحب، میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت ہی اچھی شخصیت، پیاری شخصیت اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خوش آمدید کہوں گا میں آپ کا۔ بہت شکریہ۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب ایک ایسے ہمارے ریلیجیس اسکالر کہ جو ماشاءاللہ بہت عمدہ مصنف ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ خطیب ہیں اور بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ کمپیریٹیولی جس اسٹڈی جسے کہتے ہیں اس کا بطور خاص آپ کے ہاں اہتمام دیکھا گیا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو صرف ایک کسی نقطہ نظر پر نہیں بلکہ اس کو دیگر تناظر میں بھی ماشاءاللہ اس کا انالیسس کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، آپ ARYQ TV پر دیکھتے ہیں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ایک ایسی شخصیت کہ جن سے سب پیار کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ عظمت آدم اور شیطان ہمارا موضوع ہے، یہ فرمائیے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اشرف قرار دیا، کن وجوہات کی بنا پر، کن خصوصیات کے سبب، کچھ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وجوہات کی بنیاد پر تمام اپنی مخلوق میں افضل و اشرف بنایا ہے۔ بالکل، ایک تو سب سے پہلی وجہ جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ تمام اللہ کی مخلوق میں جو نیابت اور خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر۔ اس اعتبار سے تمام مخلوق کے اندر ایک شرف ہے۔ دوسری بنیاد جو یہیں پر ذکر کی گئی وہ علم کی بنیاد ہے، وعلم آدم الاسماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اور اولاد آدم کو شرف عطا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھنے کا، لکھنے کا ادراک اور جو قوت عقلیہ عطا فرمائی، اس اعتبار سے دوسرے حیوانات سے، اگرچہ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ دوسرے حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، لیکن جو قوت عقلیہ اور ادراک کی قوت عطا فرمائی، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آدم کو اور اولاد آدم کو ممتاز فرمایا۔ اچھا، ایک اس میں ضمن سوال میں شامل کر دوں کہ اگر اشرف ہی قرار دیا جانا مقصود ہو تو اس میں تو انسانی ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی قوی ہیکل کوئی چیز ہو، کوئی طاقتور چیز ہو جو دوسروں پر غالب آ جائے، مغلوب کر لے دوسری قوتوں کو، لیکن انسان جو ہے وہ ایک اس کی ساخت دیکھی جائے تو وہ دیگر مخلوقات میں ایسا نظر نہیں آتا کہ دوسری چیزوں کو دوسرے جو اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان پر غالب آ جائے، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، افضلیت اور اشرفیت کی جو وجہ ہے اس کے اندر وہ خصوصی صفات ہیں، جیسے علم کی صفت ہے، قوت عقلیہ ہے، ادراک ہے۔ وضع کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ تو تمام اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معتدل بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، بالکل صحیح بنایا، معتدل بنایا، ہر اعتبار، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتیں عطا فرمائیں۔ تو وضع کے اعتبار سے دیکھیں آپ، علم کے اعتبار سے دیکھیں آپ، قوت و ادراک کے اعتبار سے دیکھیں، عقلیہ کے اعتبار سے دیکھیں آپ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے اندر اس اعتبار سے بھی افضلیت عطا فرمائی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہوائیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ سب چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان ان سے منفعت حاصل کرے، انسان ان کو استعمال کرے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، فرمایا زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یہ رات کو تمہارے آرام کے لیے نہیں بنایا، رات کو لباس نہیں بنایا، دن کو معاش کے لیے نہیں بنایا۔ وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، فرمایا یہ چوپائے، یہ انعام دیکھو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض سے تم مشروبات پیتے ہو، بعض پر سواریاں کرتے ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق اور جتنی یہ چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا اور انسان کو افضلیت۔ کیا بات، کیا کہنا علامہ صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر، اور فرشتوں نے استفسار کیا کہ پروردگار عالم ہم تو تیرے حکم کے تابع ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے علاوہ، لیکن جو تو خلیفہ اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے دنیا میں، اسے تو تصرف بھی دے رہا ہے، اسے اختیار بھی دے رہا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائے گا؟ یہ بھی ایک عظمت آدم کا پہلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ جی بالکل، عظمت آدم کے حوالے سے جو باتیں علامہ صاحب نے فرمائی بے شک ایسے ہی ہے، قرآن اور احادیث کے مضامین ہے جس کو جامع انداز میں پیش کیا گیا۔ جہاں تک فرشتوں کا استفسار اور پھر سجدے سے شیطان لعین کا انکار، تو یہ استفسار اس لیے تھا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خلافت و نیابت یا آپ کی تخلیق سے قبل یہاں جنات کی حکومت قائم رہی اور مختلف ادوار میں قائم رہی، یعنی ایک دور جو اللہ نے چاہا اس کی منشا کے مطابق وہ مکمل ہوا، پھر دوسرا ایک دور، پھر وہ ختم ہوا، پھر کوئی تیسرا دور۔ تو 5 ادوار ملتے ہیں تاریخی اعتبار سے، اگرچہ اس میں کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ تصدیق بھی ہوتی ہے۔ تو اب فرشتے جنات کی صورت میں یہ دیکھ چکے تھے، اور ان میں ایک دور وہ بھی تھا جس میں یہ عزازیل کو بھی بطور سربراہ یا نگراں اس جنوں کی ریاست میں بھیجا گیا تھا، اور یہ بھی ناکام ہوا کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر لڑائی جھگڑے میں، قتال اور جدال میں ہی مصروف رہے کہ وہ پورا دور جو ہے اسی میں گزر گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے فرشتے یہ دیکھتے رہے کہ زمین پر فساد ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ایک الگ حیت میں صحیح ارادہ کیا ہے ایک مخلوق کو زمین پر بھیجنے کا اور اپنی نیابت اور خلافت سے اس کو سرفراز فرمائے گا، تو ہم تو دیکھ چکے ہیں فساد، لہذا اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ زمین پر جا کر فساد برپا نہیں کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس اعتبار سے فرشتے تو بعد میں بہرحال خاموشی رہے، اور پھر اب تو یہ مستقل طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسی
ان کے استفسار کا حوالہ دے کر اور عظمت آدمیت کو بلند فرما کر اور ان کو وہ درجات و رفتیں عطا فرما کر یہ فرماتا ہے، خاص طور پہ یوم عرفہ فرماتا ہے کہ بتاؤ اے فرشتوں، تم نے جو اعتراض کیا تھا یہ انسان اور آدمیت کے حوالے سے، آج بتاؤ یہ عرفہ کا دن ہے اور یہ میدان عرفات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی فساد ہو رہا ہے؟ یہاں لوگ ایک دوسرے کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے، لیکن آپ نے جو درمیان میں فرمایا کہ اللہ جو جانتا تھا وہ فرشتے نہیں جانتے، وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتا تھا اور فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا؟ ان باتوں کے حوالے سے جہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل ظاہر وہ علام الغیوب ہے، علم اس نے خود جہاں بہت ساری اشیاء تخلیق کی ہیں اور ان اشیاء کی صفات کو بھی تخلیق کیا ہے، تو ان میں علم بھی ایک صفت کے طور پر ہے جو انسان کو دیا گیا یا بقدر ضرورت مختلف مخلوقات کو دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جو نظام انفرادی طور پر اپنی روحانیت کو بلند کرنے کا نظام نہ ہو بلکہ اجتماعیت کا بھی پہلو ہو، اور دین اسلام کے دیکھیے آپ یہی تقاضے ہیں، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ بھئی تم پر صرف تہجد کی نماز ہی فرض ہے، گھر بیٹھے رہو۔ وہ یہ مسجد کا نظام اور جماعتوں کا نظام، اجتماعی زندگی جو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا یا دیگر اسلامی حدود اور تعزیرات کے معاملات، ریاست کے معاملات، تو یہ سب آپ سو کر کے رہ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا اجتماعی معاشرہ انہی انسانوں کے ذریعے تشکیل دینا تھا، اور یہی اس کا مقصد تھا کہ اگر کوئی بھی دنیا میں خود ساختہ نظام ہوگا تو یہ نظام جو اللہ کی تائید کے ساتھ آئے گا، یہ نظام اس سے ٹکرا کر باطل نظاموں کو پاش پاش کر دے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا مقصد یہی، اس کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتوں تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا فرشتوں، میں جانتا ہوں کہ آگے جا کر کے کیا ہونے والا ہے، یا میں نے کیا مقدر رکھا ہے، کائنات کا مقدر کیا ہے، آدمیت کی عظمتوں اور رفتوں کا مقدر کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور شیطان کا جو انکار ہے، دیکھیے شیطان کا انکار بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے میں معذرت کے ساتھ کہ اگر گفتگو ذرا سی بڑھ بھی جائے میں اختصار کرتا ہوں۔ یہ جو مسجد جن واقع ہے مکۃ المکرمہ میں، اس کے بارے میں 4-5 مختلف روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں ایک ایسا جن آ کر کے ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا، میں نے بھی سجدہ کیا، میرے والد نے بھی کیا۔ ہم نے جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو عزازیل کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، تو ہم شکرانے میں ہم نے دوسرا سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راندہ درگاہ نہیں کیا، یہ خود ہی راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور ہمیں معلوم تھا کہ اس نے عظمت آدم سے جو انکار کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ روح جب پھونکی گئی تو آدم کے پیکر میں اس لیے نہیں گئی کہ اندھیرے کے باعث واپس آ گئی، اور جب یا رسول اللہ آپ کا نور اقدس پیشانی آدم میں رکھا گیا تو روح نے استقرار پکڑا، تو شیطان جو ہے اس نے آپ کے نور سے دشمنی ہمیشہ کے لیے اپنے لیے اختیار کر لی۔ تو اس اعتبار سے جو شیطان کا اصل میں انکار ہے وہ یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس پیکر کا جائزہ لیا تھا، عرفات میں بنایا گیا یہ پتلا، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ اتنا اہم کیسے ہو گیا؟ اس نے سارے اسما کے نام بتا دیے، اس نے علمی مقام اتنا حاصل کر لیا۔ تو شیطان جانتا تھا، وہ کہتا تھا یہ تو کوئی نور ہے جو اللہ نے اس کی پیشانی میں رکھا، اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں،